ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کی وبا تشویشناک ہے۔ یہ کئی ہفتوں سے دنیا کے ایک ایسے حصے میں پھیل رہا ہے جس کا پتہ نہیں چل سکا ہے، جہاں خانہ جنگی کے باعث وائرس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں شامل ایبولا کی انواع نایاب ہیں۔ اس لیے ایسے وائرس کو روکنے کے لیے بہت کم ٹولز موجود ہیں جو متاثرہ افراد کے 1/3 سے آدھے کے درمیان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حماس کے مسلح ونگ قسام بریگیڈز کے حال ہی میں مقرر کردہ سربراہ عزالدین الحداد کی ہلاکت نے غزہ میں فلسطینی گروپ کو ایک علامتی دھچکا پر دور ہیں۔ الحداد کی فوجی کے روز پر اثرات یقینی طور دور ہیں۔ الحداد اور جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والی ایک گاڑی پر ایک جدید ترین دوہری حملے میں مارا گیا۔ بے گھر ہونے والے شہریوں سے بھرے ایک گنجان آباد علاقے میں بھاری گولہ بارود کی ترسیل کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 7 دیگر فلسطینی ہلاک اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ موٹر وے پر جانور لے جانے والی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سینٹرل ریجن کے ترجمان کے مطابق یہ فیصلہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے اور عید الاضحی کے دوران ٹریفک کی روانی کو ہموار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے نوٹ کیا کہ اوور لوڈڈ اور غیر فٹ گاڑیاں پہلے سنگین سڑک حادثات کا باعث بنی۔ فہد چودھری نے غلطی سے فاطمہ سنا کو پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بنانے کا مطالبہ کیا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی اس عہدے پر فائز ہیں۔ ان کے ٹویٹ کو ایک شرمناک حقیقت پر مبنی غلطی میں بدل دیا، جسے سوشل میڈیا نے تیزی سے اٹھایا۔ 16 مئی 2026 کو فہد چودھری نے ایکس ٹویٹ پر پوسٹ کیا: کیا ہم فاطمہ سنا کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی خواتین کے تبیسس میں ان کے ریکارڈ توڑنے والے 30 ترین 50 کی کوریج سے منسلک۔ اسلام آباد نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے اتوار کو جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق موٹر ویز پر قربانی کے جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اوور لوڈڈ غیر موزوں اور غلط طریقے سے لوڈ گاڑیاں اکثر ٹریفک کی بھیڑ اور سنگین سڑک حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ اوپنر محمود حسن جو نے روانی سے نصف سنچری بنا کر اتوار کو پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کی کمان مضبوطی سے سنبھالنے کے بعد باؤلرز کا غلبہ حاصل کیا۔ بنگلہ دیش جو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری رکھتا ہے، نے دوسرے دن اپنی دوسری اننگز میں 110 پر 156 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پاکستان کو ایک اہم انسداد دہشت گردی پارٹنر قرار دیا ہے، جو جنوبی ایشیا میں عسکریت پسند اسلام IS کے خلاف جنگ میں مرکزی ہے۔ یہ ریمارک سینٹ کام کے کمانڈر نیوی ایڈمرل بریڈ فورڈ کوپر نے کیے، جنہوں نے اس ہفتے کے شروع میں سینٹکی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے آپریشن ایفک فیوری کی پیشرفت پر گواہی دی تھی۔ ایران کے خلاف واشنگٹن کی مہم، جو کہ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور ابھی تک موقوف ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا۔ تنظیم نے کہا کہ تازہ ترین وبا جو بوندی بوگیو وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے، ابھی تک وہ بائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی ہے۔ نایاب بنڈی بوگیو تناؤ کی وجہ سے ایبولا کی وبا نے جمہوریہ کانگو میں درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور یوگنڈا میں پھیل رہا ہے، جس سے علاقائی منتقلی کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ عدم استحکام اور مشترکہ سرحدیں روک تھام کی کوششوں کو پیچیدہ بنا رہی ہیں، کیونکہ عالمی ادارہ صحت نے عالمی صحت کی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں محققین نے ایک تجرباتی چیونگ گم تیار کیا ہے جو انسانی خلیات کو مارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف پنسلوانیا کے سائنسدانوں کی طرف سے کی جانے والی اس تحقیق میں پودوں پر مبنی اینٹی پن وائرل پروٹین کے ساتھ ایک مسوڑھوں کا تجربہ کیا گیا۔ ان میں ایسیدو کی ایک تبدیل شدہ شکل شامل ہے جو سارس کوو-2 کووڈ-19 کے لیے ذمہ دار وائرس کے لیے ایک ڈیکٹری ٹارگٹ کے طور پر کام کرتی ہے، اور فرل نامی ایک بین سے ماخوذ پروٹین جو انفلوئنزا اور ہرپس وائرس سے منسلک ہو سکتا ہے۔ ایکس چیٹ بوٹ گروپ واضح طور پر ابوظہبی میں جوہری توانائی کی تنصیب پر حالیہ ڈرون حملے ذمہ دار کی ملک کی شناخت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بحث اس وقت شدت اختیار کر گئی جب صارفین نے گروپ کی طرف اس بات کی تصدیق کی کہ اس حملے کے پیچھے کون سا ملک ہے۔ چیٹ بوٹ نے غیر یقینی یا متضاد جوابات فراہم کیے ہیں۔ گروپ فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے تصدیق کی درخواست کی۔ اس نے یہ بھی کہا گروپ فی الحال صرف پریمیم اور پریمیم سبسکرائبرز کے لیے دستیاب ہے۔
साउथ ईयर, एक नई पाकिस्तानी निजी एयरलाइन तिजारती ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही अपने बेड़े को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ ईयर जून 2026 में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का इरादा रखती है। A372 तैयारों को अपने इब्तदाई बेड़े की रीढ़ हिडी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। एयरलाइन का मकसद खुद को एक इलाकाई कैरियर के तौर पर खड़ा करना है जो पूरे पाकिस्तान में सस्ती मुख्तसर फासले के राब्ते पर मरकूज है। टाटा ग्रुप की मलकियत वाली एयर इंडिया ने 2025-26 माली साल के लिए तकरीबन $2 बिलियन अमरीकी डॉलर का हैरान किन सालाना नुकसान पोस्ट किया है, जिसने कैरियर के हाई प्रोफाइल तब्दीली के मंसूबे को दरपेश चैलेंज के पैमाने पर रोशनी डाली है। नुकसान का आदाद व शुमार 3.56 बिलियन सिंगापुर डॉलर के बराबर सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी ताज़ा 3 सालाना रिपोर्ट्स में जाहिर किया, जिसके पास एयर इंडिया का सबसे बड़ा सालाना नुकसान है जब से उसे 2000 दी है। खस्ता ने सबसे बड़ा सालाना नुकसान है जब से उसे 2022 में हिंदुकॉम से टाटा ग्रुप ने संभाल लिया। ये हालिया बरसों में किसी भी बड़े एशियाई कैरियर के जरिए रिकॉर्ड किए गए सबसे गहरे नुकसानात में से एक की नुमाइंदगी करता है, एक ऐसे वक्त में जब आलमी हवाई सफर की मांग बड़ी हद तक वबाई बीमारी से बहाल हुई है। एक मारूफ नेपाली शेरपा गाइड ने इतवार के रोज़ 32वें बार माउंट एवरेस्ट को सर किया। एक एहलकार ने बताया उसने गुज़श्ता साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामिरीटा शेरपा 56 छुदा पीक्स एक्सपीडिशन के ग्राहकों की रहनुमाई करते हुए 8,849 मीटर की चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंची। आलमी इदारा सेहत WHO ने डेमोक्रेटिक रेप्लिका को वायरस से और हमसाया की वबा ख़ुदकार से तकरीबन 90 अफराद की हलाकत के बाद बैनुल अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया है। मशरक़ी DRC के अटूरी सूबे से हुरों से वाले इस वबा में एबोला का नायाब बंडी बोग्यू तनाव शामिल है। मुख्तलिफ किस्म की कोई मंजूरशुदा वैक्सीन या इलाज नहीं है। वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की वजारत दानिशवंग हुकूमत पाकिस्तान ने दानिश मुफ्त तालीम स्कूल खोली। इस्लामाबाद में 13 मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए नई तदरीसी आसामियों का ऐलान किया है। कल 52 तदरीसी असामियाँ मुश्तहर की गई हैं, जिन्हें मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों के दरमियान यकसां तौर पर तकसीम किया गया है, जिसमें 26 पोस्टें मर्द और 26 ख़वातीन अमले के लिए मुख्तस की गई हैं। तवक्को है कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री साल तंगी साल 2025-26 में अपनी बहाली का रुझान जारी रखेगी। गाड़ियों की कल फ़रोख्त बशमूल मकामी मैन्युफैक्चरर्स, नान पामा असम्बलर्स और इस्तेमाल शुने का इम्कान है। तकरीबन जापानी कारसाज कंपनियां बशमूल सिस्टक कंपनी, मूल इंटस मोटर कंपनी, होंडा अटल्स कार्स और पाक सुजुकी मोटर कंपनी माली साल 26 में मजमूई तौर पर कल मार्केट शेयर का तकरीबन 56% हिस्सा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कंडी ने मरकज से अपने सूबे के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस मामले में दिलचस्पी लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने KP वज़ीर आला सहील अफरीदी को आगाह किया है कि वो अडियाला के बजाय सूबे की हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज करें। ये पार्टी के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए रावलपिंडी में जेल के बाहर PTI की कोशिशों और मुसलसल एहतजाज का हवाला है। आलमी इदारा सेहत WHO ने इतवार को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC और युगांडा में एबोला की वबा को बैनुल अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया। WHO ने कहा कि बंडी बोग्यू की वजह से फैलने वाला ये वबाई हंगामी सूरत हाल के मयार पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन ये कि DRC के साथ ज़मीनी सरहदें बांटने वाले ममालिक को मज़ीद फैलने का ज़्यादा खतरा है। रूसी हुकाम ने कहा है कि मास्को के इलाके में बड़े पैमाने पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में रात गए 3 अफराद हलाक हो गए। इलाकाई गवर्नर आंद्रे वोरोबिफ ने बताया कि दारुल हुकूमत के शुमाल में खुमकी में एक घर में एक खातून की मौत हो गई, जहां एक शख्स मलबे तले दब गया था। पोगोरेल की गांव में एक मर्द और एक खातून को कत्ल कर दिया गया। 2 मशहूर नेपाली गाइड्स ने माउंट एवरेस्ट को सर किया है, जिसमें एक ने एवरेस्ट मेन कहलाते हुए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, जो गुज़श्ता साल 32वें चढ़ाई के साथ कायम किया गया था, और दूसरी जिसे माउंटेन क्वीन कहा जाता है 11वें चोटी के साथ ख़वातीन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल के महकमा सेहत के तर्जुमान हमल गौतम ने इतवार को खबर रसां एजेंसी AFP को बताया कि ये नेपाल की कोपेमाई की तारीख का एक और संगमील है। अमरीकी सेनेटर बिल कैसिडी इस साल 6 जनवरी को कैपिटल हमले से मुंसलिक उनके 2021 के मुआख़ज़े के मुकदमे के दौरान अमरीकी सदर को मुजरिम करार देने के वार्ड पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की बरसों की तनकीद के बाद
اپنا لوزیانہ ریبلکن پرائمری ہار گئے ہیں۔ کیسڈی ہفتے کے روز جنوبی ریاست میں کافی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تاکہ وہ رن آف کی طرف بڑھیں۔ نمائندہ جولیا لیٹلو اور ریاستی خزانچی جان فلیمنگ کو پیچھے چھوڑ کر دونوں 27 جون کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں آمنے سامنے ہوں گے۔ پشاور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اتوار کو 5 نئے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ اعلیٰ سہیل آفریدی کے دفتر کی جانب سے 18 نئے کابینہ ارکان کی شمولیت کے لیے کنڈی کی جانب سے سمری کی منظوری کے ایک دن بعد وزراء نے حلف لیا۔ جب آبنائے ہرمز میں حملہ آور جہاز مدد کے لیے پکارتا ہے تو دفتر کے کونے میں ایک کالے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ یہ کچھ خاص نہیں ہے، صرف ایک عام دفتری فون 1990 کی دہائی کا ایک نشان، لیکن جب کال آتی ہے برطانیہ کے جنوبی ساحل پر واقع پورٹسماؤتھ کے بالکل باہر اس چھوٹے سے دفتر میں شفٹ ہونے والے 3 افراد اچانک مشرق وسطیٰ کے موجودہ تنازع کا مرکز بن جاتے ہیں۔ 2021 سے لڑنے کے باوجود مکسڈ مارشل آرٹس میں ایک بہت بڑا نام کانر مگریگور 11 جولائی کو لاس ویگاس میں میکس ہالوے کے ساتھ میچ کے لیے واپس آئیں گے۔ الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپئن شپ UFC کی CEO ڈانا وائٹ نے اعلان کیا ہے۔ آئرلینڈ کے میک گریگور 22-6-0 کا مقابلہ چیمپئن ہولوے 27-0 فائز سالری فائٹ ویک کے ہولوے UFC 300 مرکزی مقابلے کے طور پر ایک نان ٹائی کے مرکزی مقابلے کے طور پر ایک نان ٹائٹل ویلٹر ویٹ مقابلے میں ہوگا۔ یہ اگست 2013 میں ان کے فیدر ویٹ باؤٹ کا دوبارہ میچ ہے جس سے میک گریگور نے پھٹے ہوئے آسکل کے باوجود 3 راؤنڈ کے فیصلے سے جیتا تھا۔ یوکرین کی جانب سے ماسکو سمیت کئی روسی علاقوں پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملوں کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جسے حکام نے 1 سال سے زائد عرصے میں ہونے والا سب سے بڑا ڈرون حملہ قرار دیا ہے۔ روسی حکام نے اتوار کو کہا کہ 3 افراد ماسکو کے علاقے میں اور ایک اور شخص یوکرین کی سرحد کے قریب بیلگورڈ میں ہلاک ہوا۔ آرسنل اور مانچسٹر سٹی کے درمیان 2 گھوڑوں پر مشتمل پریمیئر لیگ ٹائٹل کی دوڑ بحران کے وقت تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ 2025-26 کا سیزن اپنے آخری ہفتے میں داخل ہونے والا ہے۔ دونوں فریقوں کے پاس 2 کھیل باقی ہیں۔ آرسنل پیر کو ایکشن میں ہے، سٹی منگل کو کھیلے گا اور پھر دونوں اگلے اتوار 24 مئی کو سیزن کے آخری دن میں جائیں گے۔ مس کے آمنہ عرفی نے پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن PSA ورلڈ چیمپئن شپ 2026 میں اپنے سنسنی خیز ٹائٹل جیتنے والی دوڑ میں اسکواش کی تاریخ کو دوبارہ لکھا ہے۔ دنیا کی نمبر 2 شربینی کو 5 گیمز کے سنسنی خیز فائنل میں شکست دے کر سب سے کم عمر خواتین کی عالمی چیمپئن بن گئی ہے۔ مس کے شہر گیزا میں ہفتہ کو ہونے والے فائنل میں 18 سالہ عرفی نے ہم وطن شربینی کو 6-11، 11-9، 7-11، 14-12 سے شکست دی۔ صدر الہام علیف نے اتوار کو کہا کہ اسلام آباد اور باکو تھے فریقی فریم ورک کے تحت اپنے تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں، جس میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان شامل ہیں۔ آذری صدر نے باکو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی، جہاں وزیر اعلیٰ مریم 13ویں UN ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہفتہ کو 3 روزہ دورے پر پہنچے۔ ہندوستان ایک ڈوبتے ہوئے روپیہ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے منسلک تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت کو درہم برہم کرنے کا خطرہ ہے۔ فروری میں بحران شروع ہونے کے بعد سے کرنسی 5% سے زیادہ گر گئی ہے، 2025 سے نقصانات کو بڑھاتے ہوئے اور 2026 میں اب تک ایشیا کی سب سے خراب کارکردگی دکھانے والی بڑی کرنسی بنا دیا ہے۔